آخری پہلو جو ضمن میں عام طور پہ زیر بحث رہتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب حاصل تھا، یعنی تمام کائنات کے علوم، ان کے جو مخفی راز ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سپرد کر دیے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم ہے عام طور پہ ربیع الاول میں زیر بحث رہتا ہے کہ ان کے علم کی فضیلت اور نوعیت یہ تھی. تو قرآن مجید اس حوالے سے بھی رہنمائی کرتا ہے، بہت واضح طور پر یہ بتاتا ہے کہ وہ علم آپ کو دیا گیا جس علم کے ذریعے سے آپ نے اللہ کی ہدایت ہم تک پہنچانی تھی. وہ علم قرآن مجید کے ذریعے سے دیا گیا، وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے علاوہ بھی آپ کو دیا. وہ بصیرت عطا فرمائی کہ آپ اجتہادی معاملات میں ہماری تربیت کریں، ہمیں اطلاق کر کے دکھائیں، اور اس طرح وہ چیزیں جن کو انسان خود نہیں سمجھ سکتا تھا وہ سب کی سب وحی کے ذریعے سے بتا دی گئیں. اللہ کے پیغمبر یہ علم لے کر آئے تھے، یعنی باقی علوم کا اس سے کیا تعلق ہے؟ یہ بات قرآن نے جگہ جگہ واضح کر دی ہے. ہدایت کا علم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی کا علم، اس کا آخری منبع آپ ہی کی ذات والا صفات ہے. اب قیامت تک اللہ تعالیٰ نے کیا چاہا ہے، اس کے مرضیات کیا ہیں، وہ ہم سے کن چیزوں کا تقاضا کرتا ہے، اس کو جاننے کا واحد ذریعہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے. یہ علم ہے جو آپ کو دے کر بھیجا گیا ہے، یہ علم ہمیں آپ سے لینا ہے، اور یہی علم ہے کہ جس کی وجہ سے آپ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، اور اللہ کی یہ خاص رحمت ہے پوری دنیا پر کہ اس نے اپنی ہدایت آپ کے ذریعے سے ہم کو دی ہے. باقی علوم فنون کا اس سے کوئی تعلق نہیں. اس میں تو خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسلم کی روایت ہے، یہ فرمایا کہ انتم عالم بامور دنیاکم، تم اپنے دنیا کے معاملات کو مجھ سے بہتر جانتے ہو. ٹھیک.